إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت اس اللہ رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک پالنہار ہے دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے حاضرین اکرام پچھلے جمعہ میں اس سے پہلے والے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جہنم سے آزادی کے اسباب
یعنی وہ کون سے اسباب و کون سے اعمال ہیں جس سے انسان جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے، جہنم سے دور ہو سکتا ہے، وہ کون سے اعمال وہ کون سے افعال ہیں جس سے انسان کرے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ یہ اسباب بیان کرنے سے پہلے، وہ اعمال بیان کرنے سے پہلے، میں نے آپ کے سامنے لاسٹ جمعہ جہنم اور اس کا جہنم کا تعارف پیش کیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی کہ جہنم اور جنت یہ دونوں برحق ہیں۔ یقیناً یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں مخلوقات اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس رہتی دنیا میں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی حقیقت کو جاننا ہے، رہتی دنیا میں مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن بالعین اس کو اگر حقیقت یا حقیقی آنکھوں میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے تو یہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے ممکن ہے۔ میں اور آپ قرآن و حدیث جب پڑھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں برحق ہیں۔ یقیناً اچھے اعمال کا بدلہ، اچھے افعال کا بدلہ، نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین جنت کی شکل میں انسان کو دیتا ہے، اور برے اعمال کا بدلہ، نافرمانیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین بندے کو جہنم کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، انتقال کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ حضرین اکرام، میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے قبر میں اس کے جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہیں۔ اگر اسی طریقے سے مرنے والا انسان اس کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے، اگر وہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والا ہے، تو اس میں قبر میں اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں رکھنے کی کوشش کی۔ آج کے جمعہ میں اسی جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو، بولنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے اور سننے والے کو، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرین اکرام، میں نے پچھلے جمعہ یہ بتایا کہ جہنم یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی جگہ ہے، اور جنت یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے اس میں جسے چاہے داخل کروں گا۔ اے جہنم تو میرے عذاب کی جگہ ہے، اور میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہے عذاب دوں گا۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ جنت یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین جس پر رحم کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے عذاب دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ گویا جہنم یہ عذاب کی جگہ ہے، جہنم یہ عذاب کا گھر ہے، اور جہنم ہے تو جہنم کیسی ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جہنم کتنی چوڑی ہے، اس کے کیا درجات ہیں، وہ کتنی لمبائی ہے، اس کی کتنی گہرائی ہے۔ ہمیں گھر بناتے ہیں تو ہمیں پورا اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا چوڑا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے۔ یہ تمام کے تمام جس طریقے سے تم دنیا میں دیکھتے ہو اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اس سے بڑھ کر جنت اور جہنم میں ملیں گے۔ آئیے اسی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً جہنم کی چوڑائی اگر دیکھنا چاہتے ہو، یہ جہنم کی گہرائی مطلب جہنم کتنی اندر ہے، یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی غور سے سنیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جہنم کتنی گہری ہے۔ یہ جہنم کتنی گہری ہے، ہم کسی کے جب تدفین میں جاتے ہیں، کسی کے جب ہم قبر میں دیکھتے ہیں، قبر میں میت کو اتارتے ہیں، معمولی سی گھڑے کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں کہ جہنم قبر کا گڑھا کتنا اندر ہے۔ آئیے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جہنم کتنی گہری اور کتنی اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچانک
ایک پتھر کی گرنے کی آواز آتی ہے، اچانک ایک پتھر کی گرنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پوچھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جو آپ نے سنی ہے آواز، وہ آواز کس کی تھی اور آواز کیا چیز کی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں راوی حدیث یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ایک پتھر ہے جو آج جہنم کی تہہ تک پہنچ چکا ہے، آج جنت کے نچلے درجے میں پہنچ چکا ہے، جہنم کے آخری اسٹیپ پر پہنچ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کتنے سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا؟ 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کے نیچے تک پہنچ رہا۔ گویا ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر عام آدمی کی اگر زندگی دیکھیں، پیدا ہونے سے لے کر اگر وہ 70 سال تک جتنا عمر پاتا ہے، 70 سال کے درمیان کتنی اس کی عمر ہوتی ہے، اس کی پوری عمر پتھر میں پھینکنے میں لگ جاتی ہے۔ انسان 70 سال پہلے ایک پتھر کو پھینکا گیا ہے جہنم میں، اور ایک 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم میں پہنچ رہا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کتنی گہری ہے اور کتنی اندر ہے۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے جہنم کے اسٹیپس ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور گھر ہوتے ہیں، مکانات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جہنم کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل نفعت ابی طالب بشیء فانه كان يحوط لك ويكذب لك۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کے لیے دنیا میں آپ کے لیے لوگوں سے ناراض ہوا کرتے تھے، لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ سے غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ بتاؤ آخرت کے دن یہ چیز ابو طالب کو کچھ فائدہ دے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم ہوا فی زحزح من نار ولولا انا لکان فی ادرک اسفل من النار۔ کیا کہا؟ اگر میں اللہ رب العالمین کے پاس سفارش نہ کرتا، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر میں ابو طالب کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس سفارش نہ کرتا، اللہ رب العالمین ابو طالب کو جہنم کی آخری گڑھے میں رکھتا۔ کیا کہا؟ جہنم میں یہ آخری اسٹیپ میں اللہ رب العالمین رکھتا ہے، کیونکہ جہنم کا آخری اسٹیپ پہلے اسٹیپ سے زیادہ کئی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد ابو طالب کو جہنم کے سب سے اوپری حصے پر رکھا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درجات کے جنت کے اسٹیپس اور درجات ہوتے ہیں، جو انسان جیسے عمل کرتا ہے اس عمل کے اعتبار سے اس کو رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کتنی بھی نیکیاں کر لے، دنیا میں کتنے بھی نیک کام کر لے، دنیا میں کتنے اچھائی کے کام کر لے، خدمت خلق کے کام کر لے، لیکن اگر اس کے زندگی میں توحید نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لوگوں سے اپنے آپ کو غصہ کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کا فائدہ کیا ہوا؟ جہنم میں جل رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں توحید کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی معرفت کو نہیں سمجھا۔ اگر انسان نیک عمل کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، تو یاد رکھو تمام اعمال کے باوجود بھی اس کا ٹھکانہ جہنم۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو 3 باتیں معلوم ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان دنیا کی زندگی میں
جیسے جیسے اعمال کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اس کو اس لحاظ سے جہنم کے درجات میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو انسان جس طریقے سے نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگوں کو آگ، جہنم کی آگ جس کو انگار کہتے ہیں، جہنم کی آگ انسانوں کو ٹکنوں تک جلائے گی، پاؤں کے جو اوپر ہوتا ہے ٹکنوں تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ جو انسان جس طریقے سے گناہ کے کام کرے گا، نافرمانی کے کام کرے گا، جہنم کی آگ اس کو اس لحاظ سے جلائے گی۔ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تأکل النار ابن آدم، جہنم کی آگ ابن آدم کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کھا لیتی ہے، الا اثر السجود، سوائے سجدے کی جو جگہ ہے اسے چھوڑ کر پورے جسم کو کھاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابن آدم کی اولاد کو جہنم کی آگ کھا لیتی ہے، سوائے جو انسان سجدہ کرتا ہے وہ سجدے کی جگہ چھوڑ کر پورے جسم کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کیوں جہنم کی آگ سجدے کی جگہ کو کیوں نہیں کھاتی، کیوں نہیں جلاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ رب العالمین نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا گیا ہے، انا تأکل اثر السجود، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ سجدے کرنے والی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، انسان اگر گنہگار ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین جس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم گنہگاروں کو جہنم میں داخل کر کے رہیں گے، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق گنہگاروں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو معاف کر دے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن گنہگار انسان ہے، اللہ رب العالمین مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر گنہگار ہے اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر وہ نمازی ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین، نمازی ہے لیکن گنہگار ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو آگ کھائے گی، سوائے یہ جو سجدہ کرتے ہیں جس کو پیشانی کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر آگ، جہنم کی آگ پورے انسان کو جلا کر ختم کر دے گی۔ اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی اہمیت اور سجدہ کرنے کی فضیلت۔ انسان کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے۔ پوچھو ان بزرگوں سے جو چیئروں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ان سے پوچھو کہ سجدے کی کیا اہمیت ہے۔ وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ رکوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی کمر کو جھکا نہیں سکتے، اپنے سروں کو جھکا نہیں سکتے۔ اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے دوری رکھنا چاہتے ہو، لہذا مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، کیونکہ سجدے کی آگ، کیونکہ جہنم کی آگ، یہ جہنم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں توحید پر قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں اور زیادہ سے سجدے کرنے والے بن جائیں۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے جہنم کی گہرائی کیا ہے، جہنم کتنی اندر ہے، اس کی دوسری ایک حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے، جب بندہ زبان سے ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور وہ جہنم کیسی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا جہنم کی گہرائی، کتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان، ہم ماپ نہیں سکتے، ہم اس کو گن نہیں سکتے، اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے اس سے کئی زیادہ بڑھ کر جہنم کا فاصلہ۔ یہ انسان، کون سا انسان داخل ہوتا ہے؟
جو انسان اپنی زندگی میں زبان کی حفاظت نہیں کرتا، زبان سے غلط سلط جملے نکال دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے، کس کے بارے میں بولنا ہے، کس کے تعلق سے بولنا ہے۔ انسان کچھ نہیں سوچتا، اپنے زبان ہے، اپنا زبان کا جو مالک ہے سمجھتے ہوئے جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، جو دل و دماغ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ یہی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اپنے زبانوں کی حفاظت کرو۔ یہ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، کس کے تعلق سے بول رہا ہوں، کس کے بارے میں بول رہا ہوں، کس کے پیچھے بول رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں۔ انسان اپنے بارے میں سوچے۔ اگر آپ نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ حضرین اکرام، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو زبان کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو جہنم اپنی زبان کو حفاظت کرنے کے اس کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین نجات عطا کرتا ہے، ایسا انسان آزاد ہو جاتا ہے، نجات محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صمت نجا، جو انسان اپنی زبان کو خاموش کر لیا، اپنی زبان کو بند کر لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وہاں بولو جہاں بولنے کی ضرورت ہے، وہاں منہ کھولو جہاں منہ کھولنے کی ضرورت ہے، وہاں منہ کھولو جہاں آپ کو پوچھا جائے گا۔ انسان کی کامیابی، انسان کی نجات منہ بند کرنے میں ہے، زبان کو بند کرنے میں۔ من صمت نجا، زبان کو بند کرو، زبان کو بند کر لو، زبان کو لگام دو۔ اگر انسان اپنے آپ کو زبان سے خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے جہاں زبان کی حفاظت کرنے کا دوسرا فائدہ انسان کو جنت کی شکل میں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ عزم لہ الجنہ، جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، یعنی دونوں جبڑوں کے درمیان، دونوں ہونٹوں کی درمیان جو چیز ہے، مجھے اس چیز کی ضمانت دے، یعنی زبان کی ضمانت دے، یعنی دو پیروں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، دو چیزوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی انسان یہ دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ عزم لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ جہنم اور جہنم کے بہت سارے درجات اور جہنم کی بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ آئیے اور آگے دیکھتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایک کافر کے کان اور کھاندے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ انسان ہیں، میرے اور آپ کے کان ہیں، میرے اور آپ کے کھاندے ہیں، میرے اور آپ کے کان اور کھاندوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تقریباً ایک بالش کا فرق ہے، ایک بالش کا فرق ہے۔ لیکن کل جہنم میں جہنمیوں کے درمیان ایک کان اور ایک کھاندوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے سوال کیا، دریافت کیا، پوچھا، کیا تمہیں جہنم کی وسعت معلوم ہے؟ کیا تمہیں جہنم کی چوڑائی معلوم ہے؟ جہنم کی لمبائی معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جہنم کے بارے میں نہیں جانتا کہ جہنم کتنی چوڑی ہے، جہنم کتنی لمبائی ہے، میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو سنو۔ انہوں نے کہا کہ جہنم کے اندر ایک انسان کی، جہنمی لوگوں کی کان کی لو، یہ کان کی لو یعنی آخری حصہ، کان کا جو آخری حصہ ہے، یہ کان کی جو لو ہے، وہ اور ایک کھندے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ کتنا؟ 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ آج ایک بلش ہمارے درمیان میں ہے، لیکن یہی لو، کان کی لو سے لے کر کھندے تک جتنا فاصلہ ہوگا، ایک انسان کی جتنی عمر 70 سال کی ہوگی اتنا فاصلہ ہوگا کان کی لو سے لے کر کھندے تک۔ اور اس کے درمیان کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، جس کے درمیان سے، کس کے درمیان؟ کان کی لو سے اور کھندے کے درمیان سے خون اور پیپ کی وادیاں نکلے گی، خون اور پیپ کی وادیاں نکلے گی۔ آج ہم خون دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ہم پیپ دیکھتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔
یہی انسان کے درمیان کی کان کی لو سے لے کر کھندے تک خون اور پیپ کی نالیاں نکلیں گی، وادیاں نکلیں گی۔ انہوں نے پوچھا، راوی حدیث پوچھتے ہیں کیا نہریں نکلیں گی؟ نہریں چھوٹی چھوٹی نالیاں جس کو ہم کہتے ہیں، کنواں جس کو ہم کہتے ہیں، کیا وہ نکلیں گی؟ انہوں نے کہا کہ نہریں نہیں بلکہ وادیاں نکلے گی۔ وادیاں نہروں سے بھی بڑی ہوتی ہیں، وادیاں یہ نہروں سے بڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے انسان کے کان جہنمی، انسان کے کان اور کھندے کے درمیان سے خون اور پیپ کی نالیاں نکلیں گی، وادیاں نکلے گی، اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ حضرین اکرام، جہنم اتنی بھیانک ہے۔ ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، ہم جہنم کے عذابات کو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے اور آپ کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں دنیا کی زندگی سے محبت ہے؟ کیا ہمیں دنیا کے مال و زر سے محبت ہے؟ ہمیں دنیا کی عارضی ٹھکانوں سے محبت ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا والآخرۃ خیر وابقی، یہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ حضرین اکرام، ہم یہ بیانات جب سنتے ہیں، جب قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم کی کیفیت کو سنتے ہیں، میرے اور آپ کا ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، میرے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آنی چاہیے، میرے اور آپ کی زندگی میں چینجز آنی چاہیے، میرے اور آپ کی زندگی میں بدلی آنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ بیانات، یہ خطبات، یہ دروس میرے اور آپ کی زندگی میں اثر نہیں کر رہے ہیں۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ جہنم کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اسی آئندہ جمعہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم اور جہنم کے عذابات ہم سنتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ اللہ ہم میں سے ہر انسان پریشان ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے انسان قرض لے کر مصیبت کے بوجھ میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تو غیب سے ایسے راستے نکال دے جس کے ذریعے سے ہم اپنے قرضوں کو دور کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے سے پہلے جو بھی ہمارے خاندان قبیلے میں یہ دنیا چھوڑ کر قبر کے آغوش میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے نور فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا اور ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔